ہی بہار ہے قرار ہی قرار ہے بہار ہی بہار ہے قرار ہی قرار ہے ارے نرالی چال ڈھال ہے نرالی چال ڈھال ہے نرالی چال ڈھال ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، کچھ بھی نہ دیکھا۔ یہ جگہ ہم بیان کر رہے تھے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ ایک جاہل آدمی اللہ جانے کہاں سے آوا رہا ہے، وہ آگے بیٹھا رہا ہے تو کہا تھا مولوی صاحب یوں تو کہہ دو لکھنؤ کا لولو مول نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے کہا بڑے بدتمیز آدمی ہے، کہاں سے آیا ہوا؟ ہم لوگ کو تو خوب ملا کرتے ہیں، نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے، اور قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے۔ سنو، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو گنبد خضرا کے گلدان سے خوشبو آئے، گنبد خضرا کے گلدان سے خوشبو آئے، گنبد خضرا کے گلدان سے خوشبو آئے، اور مسجد نبوی کے دالان سے خوشبو مسجد نبوی کے دالان سے خوشبو آئے، اور یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے۔ سنو یہ پیارا کلام علماء تشریف فرما ہے، ارشاد 1400 سال نبی کی پہلی تبلیغ ہے، پہلی تقریر ہے، پہلا وعظ مکے میں۔ 1400 سال جو پہلے 1400 سال پہلے جو لگایا تھا جسے، 1400 سال بھی پہلے جو لگایا تھا جسے، 1400 سال بھی پہلے جو لگایا تھا جسے، ابھی باقی جے سلمان سے خوشبو آئے، ابھی باقی جے سلمان سے خوشبو آئے، ابھی باقی جے سلمان سے خوشبو آئے، اور یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے۔ آپ نے پہل کوہ صفا سے جو کیا، نبوت کا اعلان، اے لوگوں پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب لوگ کامیاب ہو گے۔ تو سب سے پہلا جو پتھر نبی کو مارا وہ کس نے مارا؟ ابو لہب۔ سنو 1400 سال بھی پہلے آپ نے پہل کوہ صفا سے جو کیا، آپ نے پہل کوہ صفا سے جو کیا، اور ساری دنیا میں اس اعلان سے خوشبو آئے، ساری دنیا میں اس اعلان سے خوشبو آئے، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو آئے۔ یہ بھی سنو
یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی، یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی، یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی، آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے، آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے، آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے۔ کیا کہنے۔ اور نبی نے جب ہجرت کی مکے سے مدینے کو، تو نبی کی جو اونٹنی جہاں پہ ٹھہری، سنو شیر پورے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہو سب کی طرف سے یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں، اور پسند آئے تو سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو۔ ارشاد۔ بڑا پیارا کلام مجھے بہت پسند، اور شاید آپ کو پسند آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خوشبو آئے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ مکرر ارشاد۔ جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خوشبو آئے، گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خوشبو آئے، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو آئے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور عمل کریں گے۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، جس جزدان میں جس کپڑے میں اللہ کا قرآن رکھا جاتا ہے بے شک وہ کپڑا بھی اعلیٰ، سارے کپڑوں سے اعلیٰ وہ کپڑا ہے جس کپڑے میں قرآن کریم ملصق کا کہا تو جزدان، وہ کپڑا جب گندا ہو جائے دھلو تو اس کا پانی نالی میں نہ پھینکو، میرے اللہ کا کلام رکھا بے شک نسبت ہے اس کپڑے کو، نسبت ملی ہے۔ ایک اینٹا لاوت ہو جب بھٹا سے تو ایک اینٹا لگتا ہے مسجد میں، مدرسے میں، اور ایک اینٹا لگتا ہے وہاں لیٹرنگ میں، ٹینک میں۔ بھٹا یک ہے، ٹرالی میں جو اینٹا آوا وہی ٹرالی میں جاؤ، لیکن وہاں آ کر کے یہاں فرق ہے، نہیں فرق۔ وہ اینٹا جو اللہ کے گھر میں لگ گیا نسبت بدل گئی، مدرسے میں لگ گیا، کیا کہنا ہے وہ اینٹے کو؟ وہ اینٹا بھی آنا ہے جو اینٹا ہوا لگا ہے۔ تو قرآن کریم مقدس کتاب، جو اللہ نے فرمایا
وہ ہے قرآن، جو اللہ نے کہا وہ ہے قرآن، اور جو نبی نے فرمایا وہ ہے حدیث۔ اے بولو ہے نہیں؟ قرآن سچا، قرآن کا بھیجنے والا سچا، قرآن سچا، قرآن کا بھیجنے والا سچا، اور جس پہ قرآن اترا، جس پہ قرآن نازل ہوا، وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن جس کو مل جائے، قرآن کی دولت جس کو مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور نہ پڑھاتے ہیں۔ قرآن پڑھائے کہا ہے، چندہ مہینے مولانا بنائے کہا ہے، حافظ جی بنائے کہا ہے، بنائے تو حافظ جی چندہ مہینے۔ اچھا یہ بتاؤ، چندہ مانگنے والے، چندہ اور مدرسہ چلانے والے اور قرآن کو پڑھانے والے، ان کو آپ نے کبھی بھوکا، پریشان، بھوکا میرا تم بتاؤ؟ اوے مولانا حافظ بھوکو مر رہا، ایک نمک قرآن پڑھی نہیں، بس ہمیں تک ہے، کچھ آگے جانا تھے، بھوکے مرد ہے، وہ کیا کرا؟ دیکھا کسی کو آپ نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، تم میں اچھا وہ ہے، تم میں افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور سیکھے اور سب سے اعلیٰ ڈگری سنو، ڈگری بات کا دو، ہمارا لڑکا بی اے ہے، ہمارا لڑکا پی اے ہے، ہمارا لڑکا انٹر ہے، ہمارا لڑکا پنچر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی علم کوئی حرام گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، سارے علوم پڑھاؤ، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، ہمارا بچہ پروفیسر بنے، وکیل بنے، نیکبال بنے، سب بناؤ، لیکن پہلے اسے مسلمان بناؤ، پہلے اسے کیا بناؤ؟ اب کوئی مسلمان بنائی، پہلے وہ ہے مسلمان بن کے، میں پیدا مسلمان گھر میں ہوا ہے تو امام کا بنیا مسلمان، مسلمان بنا پیدا ہوا ہے مسلمان ہی، بنائے گئے ہیں مسلمانوں سے۔ سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن کی ہے، سب سے اعلیٰ ڈگری عالم کی ہے، مولانا اور حافظ کی ڈگری جو ہے وہ سب سے اونچی ڈگری، سب سے اعلیٰ، اس ڈگری سے اعلیٰ ڈگری کوئی ہو نہیں۔ یہ ڈگری جنت میں لے جائے گی، یہ ڈگری اور یہ ڈگری یہ ڈگری کہاں لے جائے گی؟ بس یہ تک، جب تک زندہ ہو تب تک ڈگری کالج۔ جنت میں جانا ہے تو قرآن پڑھو، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، نہ جانا ہے اگر اب تو ماشاءاللہ یہ ہونے لگا ہے کہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے علماء حافظ جی، گاؤں میں جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں،
دوسرے یا تیسرے دن مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے. کل جان جاؤ کل دعوت لڑکا جیسے پڑھاتے ہیں ان کے دعوت آپ چلے آؤ اور لڑکا لے آؤ اور چنا پڑھ دی ہو قرآن پڑھ دی ہو کر کے بخش دی ہو. کو مرا ہے جواری. ایک جوا کھیلا تھا وہ مر گیا. ایک شرابی مر گیا ہے. ایک حرام خور مرا ہے. ایک بے نماز مرا ہے. چلے آؤ پڑھ کے بخش دیو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیو. سب کو کھانا کھا لے چلے آؤ. ہم لوگ یہی خطر ہے ہم مولانا اسی لیے حرام خوری تم کرو جوا تاش تم کھیلو سود بیاج تم کھاؤ ٹھیکہ لیے ہیں ہم لوگ جہنم سے. قرآن اسی لیے آیا ہے نا قرآن کریم ہدی للعالمین ہے ہدی للمتقین ہے. یہ ہدایت ہے. یہ قرآن کریم یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ تلاوت کے لیے آیا ہے. یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے. ایک گاؤں دے یہی تو ہے بغل میں نام لے لی گاؤں کے آپ کی رشتہ داری ہوئی ہے اور ہم وہاں نماز بھی پڑھاتے ہیں عید و بقرعید کی. ہم وہاں کے امام عیدین ہیں جان کے ہوئی ہو. اور 15 سال میں نے وہاں پڑھایا بھی. ہمیں پڑھائے بچے لڑکا بٹیا نانا والے اور نانی والے ہوئے. اسی گاؤں کے بغل میں ایک چھوٹا سا اور گاؤں اس میں ایک آدمی رہتا تھا. اس وقت ہم پڑھاتے تھے تو آوا ہم سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس آئے ہیں کام کے لیے یہ کام آپ کر دو تم کو بتاؤ. کہنے قرآن ہے آپ کا؟ ہم نے کہا تو کہنے قرآن ہم پڑھے. اچھا غیر مسلم آدمی تھا. اس نے کہا تمہارے قرآن میں ایک سورت ہے. تم نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے وہ ہے سورہ یاسین. ہم نے کہا ہاں سورہ یاسین. تو کہنے وہ سورہ یاسین ہم کا آپ یہ تو یاد کرائی دو یا تو ہم کا لکھ دو. یہ بتاؤ مسلمانوں کتنا قرآن سے اس کو عقیدت ہے. یہ اللہ کا کلام سچا ہے. دنیا میں جتنی جو کتابیں ہیں ساری کتابوں کی سردار اگر کوئی کتاب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا قرآن. ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. جس چیز کے لیے پڑھو جو نیت جس نیت سے تم پڑھو حرکت کے لیے پڑھو مکان میں دکان میں خیر برکت ہو جائے سورہ یاسین پڑھو. مقدمہ چل رہا ہے لڑ رہے ہو پھنسے ہو نہ نکل پا رہے ہو سورہ یاسین پڑھو. پڑھے نہیں ہو تم پڑھیو گا ڈھکنے ہو پورے پڑھے گا قرآن. ہم پڑھی بیٹھ جاؤ گا بازے بھالو پڑھو گا. کوئی مر جائے یا دیکھو جب کوئی مر جائے بولو تو بلاؤ حافظ جی کا. مولانا پڑھیں حافظ جی پڑھیں
آپ نہیں پڑھ سکت ہو ہم پڑھے نہیں ہیں تو جون پڑھے وہ تو پڑھو تو وہی پڑھے ہیں ہم بھا سے بھالو اللہ تعالیٰ بھا سے بھالو ویسے کہتا یہ کے ثواب ان کا پہنچے قرآن کریم یہ سورہ یاسین بیمار ہو ادھر ہو بیمار ہو دوائیاں چل رہی ہیں ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اب بیماری لگی ہوئی ہے سورہ یاسین پڑھو سورہ یاسین پڑھ کے گلاس میں یا کسی برتن میں پانی لے لو سورہ یاسین پڑھ کے دم پہ لو پی لو شفا ملے پڑھو مقروض ہو سورہ یاسین پڑھو مطلب جس نیت سے جو تمہارے تم کو پریشانی جو نیت کر کے سورہ یاسین پڑھو سب کچھ تو ہے قرآن کا خود بھی بچو بچوں کو جہنم سے بچاؤ خود بھی بچو بچوں کو جہنم سے بچاؤ قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ باطل کے سمندر میں ہے ایمان کی کشتی اور کفر کے طوفان کی موجیں ہیں امنڈتی کفر کے طوفان کی موجیں ہیں امنڈتی بدعت کے ٹپیڑوں سے سفینے کو بچاؤ اور قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ گھر گھر میں شیاطین کا رہتا ہے بسیرا گھر گھر میں شیاطین کا رہتا ہے بسیرا ٹی وی سے اور گانوں سے اب ہوتا ہے سویرا نہیں ہوتا ہے ختم کر دیں بات ختم دعا ہونے جا رہی بھائی بہت ہو گیا اس میں لکھا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے مختصر کر دیجیے ہونا بھی چاہیے زیادہ لمبی چوڑی بات ہونی بھی نہ چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے اور حضرت جو ہے اس وقت موڈ میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سامعین کا خیال کرتے ہوئے حضرت اپنی بات جاری رکھیں تو سامعین کا خیال ہم کا کریں بھیا ہم تو لکھا پائی گے نا ہماری کون غلطی ہے ہم ہمارے ہاتھ میں مل گئے نوٹس میں لکھا کہ مختصر کرو یعنی ختم کرو بند کرو عبدالغفور صاحب کہاں ہیں مولانا عبدالغفور صاحب کہاں ہیں بھائی اچھا اچھا بہرحال یہ شعر ہم پوری کر کے بات ختم 10 منٹ سنو قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ گھر گھر میں شیاطین کا رہتا ہے بسیرا گھر گھر میں شیاطین کا رہتا ہے بسیرا ٹی وی سے اور گانوں سے اب ہوتا ہے سویرا گھر گھر میں شیاطین کا رہتا ہے بسیرا ٹی وی سے اور گانوں سے اب
للہ مکانوں سے اب شیطان بھگاؤ۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور سورج۔ پڑھا کرو قرآن کرو۔ اور جو لوگ نہ پڑھیں وہ سن لیں، جو پڑھے ہیں جو نہیں پڑھے ہیں۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھا تو بیٹھ کے وہ سنیں، جو پڑھ رہا ہے جو جاہل ہے بیٹھ کے سنیں۔ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ وہ پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تمہیں بھی اتنا اجر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک آ گیا رمضان کا مہینہ، آ گیا رمضان نہیں آ رہا، اتنی دور ہے بتاؤ، 15 کلومیٹر ہے دور، 15 کلومیٹر دور ہے خالی بات۔ بالکل رمضان ہمارے سر پہ قریب آ گیا۔ خوش ہو بھیا بتاؤ، رمضان آ گیا خوش ہو؟ نہیں خوش ہو؟ بہت سے لوگ نہ خوش ہیں، بس نہیں چلتی ہے۔ ورنہ مولانا صاحب کے پاس آویں کہ مولانا کی اگر بسمہ ہوئے تو مولانا کے پاس آؤ گے 1000 روپیہ دے دو کہ مولانا صاحب لے کر رکھو ذرا 2 مہینہ کے بھائی دو۔ ہاں لیکن بس نہیں چل رہی نا، پڑیا چھوٹ جائے گی، مسالہ چھوٹ جائے گا، چائے چھوٹ جائے گی، پکوڑی چھوٹ جائے گی، سموسے چھوٹ جائیں گے۔ صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رمضان آ گیا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا آخری جمعہ ہوتا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا آخری جمعے میں نبی فرماتے صحابہ وہ مہینہ تمہارے سر پہ آ گیا جس مہینے کا انتظار تم 11 مہینوں سے کر رہے تھے۔ صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک جو سنتے تھے، جانتے بھی تھے اور سنتے تھے، تو صحابہ خوشیاں مناتے تھے، صحابہ خوشیاں مناتے تھے، اچھلتے تھے، اپنی لنگی کو کستے تھے، کاہلی اور غفلت سب ختم، رمضان میں گیا، رمضان آ گیا، رمضان کو پا لیا، رمضان میری زندگی میں آ گیا۔ صحابہ خوشیاں مناتے ہیں، ایک ہم لوگ بیٹھے ہیں، وہ 29 کا چاند ہے، وہ 29 کا چاند ہے کہ پتہ ہوتا ہے تم کا؟ کہاں 29 کا چاند نکل آئے گا؟ یہ کہہ روزے چھٹی ملے، ہاں لوگ ہیں پیدا دن میں۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، رمضان کا چاند دیکھو۔ بے شک جو چاند، رمضان کا چاند دیکھو۔ مرد 1 عورتیں 2، وہ بھی شرع کی پابند ہو، پرہیزگار لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، نماز روزے کے سب پابند ہوں، شریعت مطہرہ کے پابند ہوں، ایسے لوگ چاند دیکھ لیں اور یہ کہہ دیں میں نے چاند دیکھا ہے، تو گواہی ان کی مانی جائے گی، ان کی گواہی مانی جائے گی۔ جھوٹے لوگ نہ کہیں، جواری، شرابی، غدار، مکار، یہ کہاں چاند دیکھا تو مانی جائے گی۔ اور عورتیں 2، ڈبل معاملہ ہے۔ عورت کی بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن ہاں وہ عورت جو پابند شریعت ہے، وہ عورت جو نماز روزے کی پابند ہو، وہ عورت جو پردے میں رہنے والی ہو، وہ عورت
جو نیک ہو، نماز والی ہو، قرآن والی ہو، وہ دو عورتیں اگر چاند دیکھ لیں اور کہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو گواہی ان کی مانی جائے گی، غیبت والی نہیں۔ بعض عورتیں تو شوہر کی غیبت، لعن طعن، تمہارے کمائے میں نہ جرا ہے نہ جری، چاند جیتے اماؤ تم اتنا کماؤ، چاہے جتنا کماؤ، تم بمبئی دلی تک دباؤ، ایک سیمپل نہیں۔ بعض عورتیں ہیں، عبادت سے بتا دو، مولانا ہو چاہے حافظ جی ہو چاہے قاری صاحب ہو چاہے نیتا ہو چاہے پردھان ہو چاہے ٹھیکیدار ہو، مطلب کچھ بھی ہو، ہر آدمی بیوی کے سامنے مجبور ہے ڈھکنے ہے۔ بیوی نے تم کا مانتے مولانا، یہ تو ہے مولانا، ہمیں سامنے تو مولانا، یہ قاری صاحب، یہ قاری صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ حاجی صاحب، تمہاری نس نس سے واقف ہے۔ ارے غلط نہیں کہتا ہوں، باتیں ہنسنے والی نہیں، بیوی تمہاری تمہارے نس نس سے واقف ہے، اس لیے تم ان کے سامنے اڑ نہ پڑی، کہتا اڑ کے دیکھو، بعض عورتیں کا نہ کہوا ان پہ کہہ دے بھائی، زیادہ نہ بولو، ہمارے سامنے نہ بولو، بتا دیا ہے، ہاں بس بس کہتے بڑھائی دو، بس چپ پہ رہو، غلط نہیں کہتا ہوں۔ تو نیک عورت، نماز والی عورت، قرآن والی عورت، بعض عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، بہت نیک ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، تسبیح بھی پڑھتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ مبارک اور عظمت والا مہینہ، مقدس مہینہ، جس مہینے کا انتظار ہم 11 مہینوں سے کر رہے تھے، وہ مہینہ ہمارے سر پہ آ گیا، سبحان اللہ۔ تیاری کرو، آئے کی تیاری؟ بیسن کتاب ادھر رکھو، کہا تو ہاں وہاں سے بڑے بتاؤ، تیاری کرو، تیل، ریفائن، پیاز والے رکھو، آلو لے آؤ رکھو، سب تیاری کرو۔ ارے وہ تو تیاری ہے ہی ہے، اس کو کون روکتا ہے، وہ بھی تیاری ہے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پابند ابھی سے بنو، رمضان اور پابند ہو جاؤ، تاکہ رمضان میں کوئی کاہلی نہ رہ جائے۔ ابھی سے نماز کی پابندی کرو، قرآن کریم کے پڑھنے کی پابندی کرو، اور روزہ رکھنے کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اور مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان کے روزوں میں نبی ملا دیتے تھے۔ آ گیا رمضان، تیری بخشش کا سامان ماہ رمضان لے کے آیا ہے، تیری بخشش کا سامان ماہ رمضان لے کے آیا ہے، یقیناً اے مسلمان تو نے یہ انعام پایا ہے۔ سبحان اللہ، انعام ملا ہے، بے شک۔ افطاری کے دن دعائیں 5 منٹ روزہ کھولنے میں جب باقی ہو، مصلی پہ آ جاؤ، دیکھو مصلی پہ آ جاؤ، مانگو جو مانگنا ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ اللہ فرشتوں سے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، آؤ ادھر دیکھو میں بندوں کو، دیکھو میرے بندوں کو، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، افطاری آگے رکھی ہوئی ہے، بڑھیا کھیر، سیب، چنا،
پکوڑی افطاریاں سب لگی ہوئی ہیں، کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ اے اللہ ابھی آپ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا، میرا بندہ جب مجھ سے پوچھ کے روزہ رکھتا ہے اور جب مجھ سے پوچھ کے روزہ کھولتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا، بے شک لوگوں کو بخش دیا۔ گواہ رہنا اپنے بندوں کو بخش دیا۔ افطاری کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور افطاری کے دن جون حال ہو تو حالے ہو۔ ادھر لاؤ ادھر لے جاؤ، بڑھے والے ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، رکھو رکھو۔ اچھا بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں 60 65 60 70 والے جو عمر کے ہوتے ہیں لوگ، وہ ظہر کے بعد ان کا ٹمپر آوے لگتے ہیں، ظہر کے بعد سے پھر ٹمپر کوئی بات اگر کہہ دو تو وہ اللہ جانے کا نکال دیں، ایمان سے نہ بول، عیسائی نہ بولو بھیا، یہ ٹمپر بہت ہے۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں ہے؟ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سارا کام تو عورتیں کرتی ہیں رمضان میں، ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، اور نماز ظہر پڑھ کر کے پھر اپنا افطاری کی تیاری، یہ ہو کھانا پکانا، سب آئٹم پکوڑے سموسے اور سب بن رہا ہے۔ بیچاری نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، کپڑے بھی سلتی ہیں، کپڑے بھی سلتی ہیں، عید کی تیاری بھی کرتی ہیں۔ ہم تم کیا کر رہے ہو؟ کام تو عورتیں کر رہی ہیں رمضان میں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ افطاری کا ٹائم جب آتا ہے اور جب بالکل 5 منٹ روزہ کھولنے میں باقی ہے، اب وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ اماں کے چاروں طرف کھڑے ہیں، اماں پکوڑی، اماں کیلا، اماں کیلا۔ اماں کہتی بھیا بیٹا پریشان کرو، سارا دن کھائے ہو تم لوگ، جاؤ تو کھیلو، روزہ کھول لے تب سب کر رہی تھی، جا چل۔ اب تھوڑی دیر کے بعد لڑکا پھر اماں پکوڑی، اماں کیلا۔ ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ لوگ اللہ والے بھگوانے پورا ایمان، پورا بھگوانے بھائی تو ایمان تو وہی ہے، آپ لوگ اللہ والے ہو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد بچے پھر ماں کو ٹمپر آ گیا، اور اسے ٹمپر ہوتے ہیں، صحیح بات، ٹمپر آ گیا تو ماں کہتی ہے بچے سے بھیا نہ پریشان کرو، نہ پریشان کرو، نہ پریشان کرو، تری روزہ کھول لیتے، اور زیادہ پریشان کریو تو ابا یہ روزہ جان جاؤ، یہ روزہ تم نے سب کو پر کھول دے بھائی۔ عورتیں کہتی ہیں تو ظہر کے بعد پھر ٹمپر آنا شروع ہوتا ہے، نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، صبر کرو، کوئی بات زبان سے نہ نکلنے پائے، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، نہ چھوڑے جھوٹ اور غیبت جو وہ روزہ کی حالت میں، نہ چھوڑے جھوٹ اور غیبت جو وہ روزہ کی حالت میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے دل گنوایا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے دل گنوایا ہے۔ بے شک خزانہ مغفرت کا رات دن تقسیم ہوتا ہے، جدھر دیکھو ادھر لطف و کرم کا ابر چھایا ہے، جدھر دیکھو ادھر لطف و کرم کا ابر چھایا ہے۔ نوافل میں فرائض کے برابر اجر ملتا ہے، فرائض کے عوض 70 گناہ نے بڑھایا ہے۔
نیکیوں کے ڈوبنے کا مہینہ ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے بولو کھول دیے جائیں گے، سرکش شیاطین قید کر دیے جائیں گے۔ وہ مہینہ آ گیا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا خیر و برکت کا مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ رستا نہ جا تو پانے کا آسان مل گیا، سرکار مل گئے ہم قرآن مل گیا، محشر میں بخشوانے کا سامان مل گیا، محشر میں بخشوانے کا سامان مل گیا، احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا، احسان ہے خدا کا جو رمضان، ماشاءاللہ، احسان ہے خدا کا جو ایمان مل گیا، احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا، ہم کو خدا کے دینوں پہ چلنے کے واسطے اللہ کے رسول کا فرمان مل گیا، اللہ کے رسول کا فرمان مل گیا، احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا، سرکار تو جہاں کو ابو بکر کیا ملے، سرکار تو جہاں کو ابو بکر کیا ملے، امت کو ایک قائد ذی شان مل گیا، اور یہ حضرت عمر کے مقدر کی بات ہے، یہ حضرت عمر کے مقدر کی بات ہے، قتل نبی کو آیت ایمان مل گیا، سبحان اللہ، قتل نبی کو آیت ایمان مل گیا، سرکار مل گئے ہم قرآن مل گیا۔ بہت خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ۔ جو ہم کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، قرآن ہم کو ملا کسی کو، ایمان ہم کو ملا کسی کو، رمضان ہمیں ملا کسی کو، اور جنت ہمیں ملے گی کسی کو، ایمان والا جنت میں جائے گا، یہ نمازی جنت میں جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا جنت میں جائے گا، نبی کا غلام جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں صبح اور شام، رات اور دن، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ سب قیمتی اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ درود پاک پڑھ لو، دعا مانگو۔